عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر لو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف۔ ایفسی میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل، اور مجھے تو آقا جگہ کچھ بالکل اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہو
تو جمعے کا دن اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا. جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے تھک جائے. تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے نہا دھوتے کپڑے بٹاتے جو کر کے بہ گئے. یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, میں ابھی جا کے سو جاؤں گا, تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا. میرے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آنکھ لگی ہوگی, میں نے دیکھو میں لیبورٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش کے ہوش آنے لگی اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے, یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے, اور وہ 5 سوال لکھا تھا اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کرے. میری جو آنکھ کھلی مجھے 5 کوسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے. اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھائی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹر سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی, خرگوش آ گئی. اب بچہ اب یقین سنا, میں اسی کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی, وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے, کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. ادھر سے آیا ایگزامینر سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون, ایک گل بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے, ان میں ایک کوسچن وہ تھا جو میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیزو, میرے بھائیو, عزیز طلبہ, معزز سامعین, اساتذہ, محترم جناب قاری القراء مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ, بہت بڑی ہستی ہیں جتنی قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر. اور اس میں شدت لاتا ہے, ان ہن الا کالانعام, تاکید آ گئی, حسر آ گئی. ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا, سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا, جو رسالت مآب کو نہیں جانتا, جو آخرت کو نہیں جانتا, یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. ایک اور طرح اس کو بیان کیا, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ. جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے, مشرکین سے, یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہے, شر البریہ. کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا. پہلے جانور بناتا ہے, جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق. جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تصبیحہ. کائنات کی ہر شخص, کل, یہ جو راڈ ہے, یہ جو تار ہے, یہ جو ڈسک ہے, یہ سجادہ ہے, میرے سر پہ امامہ ہے, آپ کے سر پہ ہے, اس کرتے کا ہر تار, کل, سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے, اس کی تسبیح کیسے پڑھ.
پھر اس میں اور طاقت پیدا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحا۔ پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا۔ کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی ویمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں۔ حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مارا۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہا، میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے، ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ قہر درویش برجان خویش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا تھا اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا، واثق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے۔ مطلب لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے،
اسے ڈھونڈو. یہ ضرب جزرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ تعمق چاہیے عربی میں. عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے. اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہاں ہے واللہ عزیز حکیم. انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی. کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی. پھر بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسی اشارہ. میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے تو بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. او بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم. اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا لا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں. کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقتل، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عزف حکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا. شرح جامع پڑھائی جاتی ہے. اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دے نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث اور مشکات حدیث. تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے. کافیہ بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ. نل بدل، وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی. صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف ہدایت النحو. کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں،
کنز بھی ہے، امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال، منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو. چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو، میں دعوے سے کرتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے تم تکرار بھی نہیں کرتے، اور میں حفظ کرتا ہوں. اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا. جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی. میں بصیرت سے بول رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلا علم ہے. حدیث سے پہلے فا کیوں ہے، واو کیوں ہے؟ واو ہونا چاہیے. وَعْلَمْ، فا کس لیے؟ فا ہوتی ہے للفور، فَحَمَلَتْهُ، فا فوراً حمل ہوا. چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہو، تو قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ہو. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فا فوراً دور ایک جگہ گئی. پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا 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 ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو. حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. میرے ایک دوست تھے، وہ ایس ایس پی تھے، یہاں تھے وہ اے ایس پی فیصل آباد. تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا وہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر وہ کوئٹہ گئے، ایس پی بن گئے، ایس ایس پی، وہاں سے 3 چلی لگانے آ گئے. اللہ ان کا بھلا کرے. تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے. میں نے کہا یہاں کا جو ایس ایس پی ہے نا، وہ میرا ڈیوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل سکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں. انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے سی ایس ایس کے، اس میں اسباب میں کلاس میں. ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ تھا. اب 2 صوفی ساتھ آ گئے سپاہی کے ساتھ، میری بھی داڑھی اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی اس کی بھی ٹوپی. تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول. وہ ایسے کھڑا، اتو آؤ. اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے. کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے، مہربانی کر دو، کھول دو. صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتو آؤ. اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو. جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی. تو وہ فیصلہ آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں، ٹوپی میں کوئی تصور نہیں. تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی.